إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کے تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا و دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لایا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، ہمارے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا. نہیں تو دیکھیں نا، کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے ہمارے بھائی، کتنے ایسے ہمارے ساتھی کہ جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ہی عید الفطر گزاری پڑی گئی. تو میرے محترم بھائیوں، آج بہت سارے ہمارے جاننے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے
کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا خاوند، کسی کی بیوی، ہر کوئی کسی نہ کسی سے جدا ہو گیا، لیکن ہمارے رب کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقت، یہ لمحات، یہ شب و روز، یہ دن رات اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیوں کی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا کیوں ہے؟ اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ رحمت اور برکتوں والے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اور اپنے بندیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں اور جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس مہینے کو تمہارے پر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ایک مہینہ سحری اور افطاری کا کرنا اور روزوں کو افطار کرنا اور پھر اس کے بعد عید الفطر کا آنا، ان سب احکامات کا اور اللہ رب العالمین کے فرامین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اشکال کو اور ذہن کے اندر طرح طرح کی باتیں آنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ اشکال نہ آئے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کو آنا، یہ اللہ کے حکم کا نافذ ہونا کیا امت مسلمہ کے لیے ہی ہے؟ امت محمدیہ کے لیے ہی ہے؟ کیا یہ رمضان کا مہینے کو اللہ رب العالمین نے کیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے فرض؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر رمضان کے مہینے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہ رمضان کے مہینے کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا آنا اور سحری اور افطاری کا کرنا یہ امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کو فرض کیا۔ کیا جس طرح آج میں اور آپ رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں یا اس سے پہلے گزار چکے ہیں، کیا یہی مقصد ہے رمضان کا؟ کہ ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں اور ساری زندگی ایسے ہی رمضان گزرتے چلے گئے؟ کیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کو فرض کیا، کیا آج تک مجھے اس کا مقصد سمجھ آیا ہے؟ کیا اس کا مطلب مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو فرض کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر رمضان کے مہینے کو، رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ اگر رمضان سے پہلے تو بے نماز تھا تو رمضان تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ تو نمازی بن جا۔
اگر رمضان سے پہلے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، تیرا رمضان یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ تو قرآن پڑھنے والا بن جا۔ اگر رمضان سے پہلے تم آپ تول کے اندر کمی کرتا تھا، تیرا رمضان، تیرا روزہ، یہ صیام قیام تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا۔ اگر رمضان سے پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، تیرا رمضان، تیرا روزہ، تیرا صیام، تیرا قیام تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر رمضان سے پہلے تو چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، تیرا روزہ، تیرا رمضان تجھے اس بات کا درس دیتا ہے کہ تو نے روزہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رمضان سے پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، تو تیرا رمضان تجھے اس بات کا درس دیتا ہے لعلکم تتقون، تو متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آج کیا ہے؟ جمعہ المبارک ہے، میں نے خطبہ پڑھا، میں نے جمعے کا جو ہے آغاز کیا اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھا۔ آج سے 1444 سال پہلے جب مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آئے، جمعے کے لیے آئے، منبر کے اوپر چڑھنے لگے، بیٹھنے لگے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، منبر رسول جو ہے منبر کے اوپر چڑھنے لگے، بیٹھنے لگے، تو منبر کی 3 سیڑھیاں تھی۔ کتنی تھی؟ 3 سیڑھیاں۔ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، منبر کے اوپر چڑھنے لگے بیٹھنے کے لیے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا آج سے پہلے جب بھی جمعہ آیا، جب بھی خطبہ شروع ہوا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، منبر کے اوپر بیٹھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے کبھی آمین نہیں کہا۔ لیکن آج کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھا تو تینوں مرتبہ کہا آمین۔ جب خطبہ مکمل ہوا، نماز کا اختتام ہوا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا تھا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا تھا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا اللہ کے نبی جی آج سے پہلے آپ جب بھی آئے، آپ نے جب بھی خطبہ دیا، آپ نے پہلے کبھی آمین نہیں کہا، لیکن آج کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور تینوں پہ کہا آمین۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور کیا کرنے آئے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، رمضان کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کا پیغام لے کر آئے، اور والدین کے مقام کا جو ہے پیغام لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی جی
آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد جب بھی آپ کا نام آئے اور آپ کا نام سننے کے بعد لوگ آپ پر درود نہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، تو ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور مزدور طبقے کے لیے، دہاڑی دار طبقے کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی جی وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، کس کا مہینہ آیا؟ رمضان کا مہینہ آیا۔ اب میرے خیال سے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے نا، رمضان کا ہی مہینہ نا، لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو نالائکی ہے، پتہ ہے نالائکی ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی جی وہ بندہ، وہ انسان، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر زندگی گزارتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگ کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، تو فرمایا ایسا انسان لعنتی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بات کہی تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بات جو میرے لیے بھی اور سب کے لیے، خاص طور پہ نوجوان طبقے کے لیے، تیسری سیڑھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت نہ کی، ان کی دیکھ بھال نہ کی، تو میں ایسا بندہ بھی لعنتی ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اتنی بات کہی تو میں نے کہا آمین۔ یہ حدیث صحیح بخاری کا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اہتمام بھی کیا کہ میرا بندہ پھرے نہ، بٹکے نہ، سیدھے راستے سے ہٹے نہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندیوں کے لیے یہ اہتمام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو، شیطان کو اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے۔ پہلی چیز کیا کی؟ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ دوسرا کام جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تیسرا کام شیاطین کو جکڑ دیا۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، سانو کسی پاسے نہیں لگا دیتا، یہ شیطان خبیث ہے،
سب کچھ یہی کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا۔ کوئی کل کو مجھے آ کے یہ نہ کہے کہ اللہ میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن اس شیطان نے مجھے کسی پاسے کسی سائڈ پہ جانے نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ سارے اہتمام، یہ سارے معاملات، یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے کیوں کیے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ یا باغی الشر، اے میری نافرمانیاں کرنے والے اقصر، رک جا، ٹھہر جا، تو نے 11 مہینے میری بہت نافرمانیاں کی ہیں، بڑی اپنی منمانیاں اور مرضیاں کی ہیں، یا باغی الشر اقصر، رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، میری بات کو مان لے، میرے حکم کو مان لے، لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار متقی بن جائے، ایمان والا اور اسلام والا، دین والا بن جائے۔ جب تو دین والا، اسلام والا بن جائے گا تجھے ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں یا باغی الشر اقصر، رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، اپنی منمانی اور مرضیاں کرنے والے 11 مہینے تو اپنی مرضی کرتا ہے، 1 مہینہ میری مان لے۔ کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، دوڑ لگا، آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کر لے۔ چگلیاں کرنے والے چگلیاں ختم کرتے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت کو چھوڑ دے، معاف تول کے اندر کمی کرنے والے معاف تول کو جو ہے پورا کر اور کمی کرنا چھوڑ دے۔ اقصر، رک جا، ٹھہر جا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، معاف تول کے اندر کمی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دودھ کے اندر پانی بھی ڈالتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں تو جو ہے بہتان درازی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ کس کارے کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میں جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں آپ ذرا غور کریں، ذرا سمجھیں کہ ایمان کی حالت میں بندہ کب ہوتا ہے، اسلام کی حالت میں بندہ کب ہوتا ہے؟ جب جھوٹ بولتا ہے، جب چغلی کرتا ہے، جب غیبت کرتا ہے، جب بہتان درازی کرتا ہے، تب ہوتا ہے۔ ایمان و احتساب، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو معاملات جو تو اونچ نیچ کرتا تھا رمضان سے پہلے، ان سب کو ترک کرنا ہے، ان سب کو چھوڑنا ہے۔ لیکن آج میں سحری بھی کرتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں اور پھر کہتا میرا روزہ ہے۔
اور میرے محترم بھائی ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، چگلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، دودھ میں پانی ڈالتا ہے، یا یہ کہے کہ میں بہت ہوشیار چالاک ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کے کاموں کو کرنے والے آگے بڑھ۔ ساتھ کیا فرمایا؟ یا باغی الشر اقصر، الشر کے کام کو کرنے والے رک جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم حلال چیز کو چھوڑ کے حرام کو کھاتے ہیں۔ گھروں میں جو ہمارے فریزر میں یا فریج میں یا الماری میں یا گھر میں کہیں پر بھی جو حلال چیز پڑی ہے ہم کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے، پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کوئی پھل نہیں کھاتے، کوئی مشروب نہیں پیتے، کس لیے کہ ہمارا روزہ ہے، کس لیے کہ ہمارا روزہ ہے۔ لیکن چگلی بھی کھاتے ہیں، غیبت بھی کھاتے ہیں، بہتان درازی بھی کھاتے ہیں، اور سارے معاملات کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روزہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو سمجھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ نیکیوں کا معاملہ ہے، ثواب کا معاملہ ہے۔ ہم بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری افطاری بھی کرتے ہیں۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرے، محنت کرے، اور شام کو اس کی مزدوری اس کو نہ ملے، اس کو کیا ہوگا؟ دماغ خراب ہوگا۔ اسی طرح اگر آج ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں، لیکن روزے کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں، روزے کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے، تو واللہ میرے محترم بھائیوں ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اتنی عمر گزر گئی، اتنے سال بیت گئے، اتنی عمر بیت گئی، لیکن آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ رمضان کا مقصد ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ قرآن کو نازل کیا اور پھر اعلان کیا، پھر رمضان کے مہینے کا جو ہے کہا کہ اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا لعلکم تتقون، یہ رمضان کے مہینے کے در سحری کرنے والوں، افطاری کرنے والوں، سحری افطاری کا اہتمام کرنے والوں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنے والوں، تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی ڈرتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے رمضان کا روزوں کا کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں ہم نے اپنا احتساب کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں، ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ ائمہ سلف صالحین، محدثین، جنہوں نے آج ہمارے تک یہ حدیث پہنچائی اور آج ہم پڑھ رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
پھر ہم ساتھ اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام بھی کرتے ہیں، صیام کا اہتمام بھی کرتے ہیں، صیام کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور قیام کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ائمہ صالحین محدثین رمضان کے مہینے کے آنے سے 6 مہینے پہلے، کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے، یعنی کہ آدھا سال پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ کیا وہ ہماری طرح دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ جلدی جلدی عید کا چاند نظر آئے اور یہ رمضان کا مہینہ جائے، عید کا چاند نظر آئے اور رمضان کا مہینہ جائے، ایسی دعائیں کرتے نہیں میرے محترم بھائیو، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، ہمیں رمضان کے مہینے تک زندہ رکھنا تاکہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں اور رمضان کے مقصد کو پورا کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آج دوسرا روزہ ہے، پہلا جمعہ ہے، ذرا غور کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعا کی ہے۔ کیا میری 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی 5 منٹ کی دعا ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہو کہ اللہ مجھے رمضان کا مہینہ زندہ رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات کو اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اللہ شاید کہ ان 30 دنوں میں کوئی ایک رات میرے لیے بھی ہو، شاید کہ کوئی ایک رات میرے لیے بھی ہو، کیونکہ اللہ میں صیام کا اہتمام بھی کرتا ہوں، قیام کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ قیام کرتے ہیں نا، تراویح سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو صیام کا اہتمام کرتے ہیں، قیام کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بڑی شان والے اور مقام والے ہیں۔ جس بندے کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو میرے محترم بھائی اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو میں اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یہ صیام کا اہتمام کرتا رہا ہے، یہ روزے کا خیال رکھتا رہا ہے، یہ روزے کے مقصد کو سمجھتا رہا ہے، تو میں اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کتنا مقام والا بندہ ہے، اور جس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہے دنیا میں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، کیا کیا؟ قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے قیام کیا، جس نے نماز تراویح پڑھی، نفل نماز کا اہتمام کیا، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور جو جان بوجھ کے صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے، صیام کا اہتمام نہیں کرتے، قیام کا اہتمام نہیں کرتے،
تو وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج پہ میں گیا مجھے ایک وادی دکھائی گئی، کچھ لوگ جہنم کے اندر اپنے جبڑوں کو چیر رہے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پیچھے تک لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اپنے جبڑوں کو وہ چیرتے چلے جاتے ہیں، لہو لہان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پتہ کیا کہا، جس کا آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں عام رواج بن گیا، جنہوں نے آج دین کو، اسلام کو مذاق بنا کر رکھا۔ قسم خدا کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اتنا خیال اور اتنا حیا آج کا مسلمان رمضان کا نہیں کرتا جتنا غیر مسلم کرتا ہے۔ اتنا حیا آج کا مسلمان نہیں کرتا جتنا غیر مسلم کرتا ہے۔ کیا آج کے مسلمان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے؟ وہ چوک میں، چوراہے پہ، بازار میں، گلی میں، محلے میں، دکان پہ کھڑا ہو کے سگریٹ پیتا ہے اور بوتل جو ہے نوش کرتا ہے، چائے پیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ اسلام والا ہے؟ یہ دین والا ہے؟ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم کے اندر ہمیشہ یہی عذاب ہوتا ہے، ان کے چہرے کی، منہ کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور انسان کے جسم کو جہنم کے اندر ایک دن میں 6000 مرتبہ جلایا جائے گا اور صحیح کیا جائے گا، ایک دن میں۔ آج کوئی چوٹی کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ جسم کے اوپر ماس ہے، اگر یہ ماس اتار لیے جائے تکلیف ختم ہے۔ میں اس جلد کو، اس ماس کو انسان کے جسم سے جہنم میں 6000 مرتبہ اتارا جائے گا، جلایا جائے گا، دوبارہ صحیح کیا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور جہنمیوں کی نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں ایک تکلیف دہ بات کرنا چاہتا ہوں، سچی بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں روزہ رکھ کے گالی بھی دیتا ہوں، میں روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں روزہ رکھ کے چغلی بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھ کے غیبت بھی کرتا ہوں۔ بتائیں میرے رمضان نے، میرے روزے نے، میری سحری نے مجھے کیا دیا؟ میری اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ذکر اذکار کیا کریں، تلاوت کیا کریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اگر آپس میں بات کرنی ہے تو ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، اور یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس بیٹھتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے دین کی، اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی باتیں کیا کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کو یاد کیا کرو صبح اور شام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چند ایک ضروری باتیں رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے۔
میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہے اور کتنی ہے؟ آج ہمارے ہاں اس بات کا اختلاف کیا جاتا ہے، اس بات کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسلام میں دین میں کسی بات کو ایشو نہیں بناتے۔ جب اسلام اور دین کی بات آتی ہے تو اس میں اصلاح کرتے ہیں، طعن و تشریح نہیں کرتے، کیچڑ نہیں پھینکتے، کیونکہ اسلام کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پھر زندگی کو گزارنا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی ساری کی ساری گزارنی ہے، اور پھر اسی کے مطابق انسان کو سزا اور جزا ملنی ہے، اور ملنے کے بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پھر انسان جہنم سے بچ کے جنت کے طرف جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے اسلام کو، دین کو سمجھنا۔ نماز تراویح کے حوالے سے ہمارے یہاں اختلاف کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث کی کتاب میں نے پڑھی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اگر میرے کسی بھائی کو میری اس بات پہ اعتراض ہو، یا کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے، یا میرا کوئی بھائی یہ حدیث دیکھنا چاہے یا پڑھنا چاہے، تو جمعہ کے بعد میں اپنے بھائی کو حدیث بتا بھی سکتا ہوں اور پڑھا بھی سکتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی جو ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اما جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نفل نماز رات کی کتنی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات نفل پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک حدیث میں 13 رکعات ہیں، ایک میں 11 ہیں اور ایک میں 13 ہیں، لیکن جس کے اندر 13 ہیں اس میں 2 فجر کی رکعات کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات نفل پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات، جو میرے بھائی ساتھی نماز تراویح پڑھتے ہیں، ان کو تہجد کی نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یا تو نماز تراویح پڑھ لیں یا تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے اور یہ ایک ہی نماز ہے، یا نماز تراویح پڑھ لیں یا تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ روزے کے حوالے سے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، ٹیکا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں اور سامعین، سننے والوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، روزے کی حالت میں طاقت والا انجیکشن لگوانا، طاقت کا انجیکشن لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بخار ہو یا انسان بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے اگر انجیکشن لگوایا جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری میں اگر انجیکشن لگوایا جائے، بخار کی وجہ سے یا کوئی مسئلہ بن جائے، انجیکشن لگوانا پڑ جائے تو اس انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات، کہہ کا آ جانا، الٹی کا آ جانا روزے کی حالت میں۔ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے، کہہ آ جائے بیماری کی وجہ سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اکثر لوگ ارادتاً یا قصداً گلے کے اندر انگلی کو ماریں اور مارنے کے بعد الٹی آئے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری بات، روزے کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے سے خون ٹپک پڑے، خون نکل آئے،
تو جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ہر اس چیز کے ساتھ ٹوٹتا ہے جس کے ساتھ جسم کو تقویت ملتی ہے. اگر بیماری کی حالت میں انسان انجیکشن لگواتا ہے وہ مجبوری ہے، عذر ہے. اگر عذر کے بغیر، بیماری کے بغیر انجیکشن لگواتا ہے، ٹیکہ لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.